واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا ہی اہم خطاب فرمایا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، فرمایا تم ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر ہر جان کو اس کے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی عدالت ہے جو انصاف پہ مبنی عدالت ہے، ادھر ذرے کے برابر بھی ظلم کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ایماندار لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر انسان دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک تو ہمارا دنیا والا کل ہے نا، اس کے لیے تو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، دن کو بھی دوڑ ہے رات کو بھی دوڑ، اس کے لیے تو ہر انسان کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ہر انسان محنت کرتا ہے، میرا دنیا والا گھر اچھا بن جائے، میں اچھی گاڑی لے لوں، اچھا گھر بنا لوں، اچھی زندگی گزار لوں، مال جمع کر لوں، مال سنبھال کے رکھ لوں کہ آئندہ مستقبل میں میرے لیے کوئی مسئلہ پریشانی نہ بنے۔ آج ہمیں اس دنیا کی بڑی فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو دنیا والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم میں سے کیا کسی بندے کے پاس ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ ہم میں سے کسی نے ادھر 60-70 سال زندہ رہنا ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ نہیں۔ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال رہے گا، 40 سال رہے گا، 30 سال، 20 سال، 10 سال؟ بھائی 10 سال بھی بڑی دور کی بات ہے، 5 سال بھی بڑی دور کی بات ہے، 1 سال بھی بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم کسی کے پاس اتنی سی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ جو اگلی سانس آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، یہ جو سانس میں لے رہا ہوں اگلی سانس مجھے نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس دنیا والی زندگی کے لیے ہم نے بڑا کچھ کیا، بڑی دوڑیں لگائیں، اس کے لیے ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی دیکھو کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، یہ بھی دیکھو میں نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے۔ میں نے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو اپنی زندگی کے متعلق بتانا ہے، ایک ایک سوال کا مجھے جواب دینا ہے، ادھر کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو نا، وہ انسان جو تو عمل کرتا ہے، دن ہو رات کی طریقیاں ہوں،
لوگوں کے سامنے کرے، لوگوں سے چھپ کے کرے، اللہ رب العزت کو تیرے ایک ایک عمل کی خبر ہے، تیرے ایک ایک عمل کے متعلق تجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آؤ آج وقت ہے، آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، آج تیاری کرو اپنی آخرت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول جی عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کی کیا نشانی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دانا نفسہ، عقل مند انسان کی دو نشانی ہیں۔ ہم تو عقل مند اسے کہتے ہیں نا جو گھر میں پیسے زیادہ لانے والا ہو، ہم تو عقل مند اسے کہتے ہیں نا جو دکان پہ اوور ٹائم بھی بیٹھنے والا ہو، زیادہ ٹائم دینے والا ہو، فیکٹری میں اوور ٹائم بھی لگانے والا ہو، جو گھر میں پیسے زیادہ لاتا ہے، زیادہ کمانے والا ہے، جس کے پاس گاڑی بھی ہے، جس کے پاس گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، فیکٹری کارخانہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند انسان ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہر روز دیکھتے ہیں آج مجھے نقصان کتنا ہوا، آج مجھے نفع کتنا ہوا، لیکن آج یہ بھی تو دیکھو، کبھی رات کو بیٹھ کے یہ بھی تو سوچو کہ آج میں نے نیک اعمال کتنے کیے ہیں، میں نے اپنے اللہ کو راضی کتنا کیا ہے، اور آج مجھ سے گناہ نافرمانی اللہ کی کتنی ہو گئی ہیں۔ کبھی یہ بھی تو دیکھو۔ فرمایا عقل مند انسان وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، بھائی ایک وقت آنے والا ہے میرا اور آپ کا محاسبہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آج خود ہی اپنا محاسبہ کر لو۔ وہ وقت ایسا وقت ہے، اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج وقت ہے، وہ وقت ایسا وقت ہے، پچھتانا، ادھر شرمندہ ہونا، ندان ہونا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، آج تیاری کر لو، آج فکر کر لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر انسان دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے لیے بھی تیاری کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ، آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہو جائے جن عذابوں کا مجھے علم ہے، اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ آج اللہ کا ڈر، اللہ کے عذابوں کا ڈر اپنے دلوں میں لے آؤ، اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تمہیں پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تیاری کر لو، آج آنسو بہا لو، آج رو رو کے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، زاروں کی طرح روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، پاس رشتہ دار موجود ہیں، پوچھتے ہیں لما تبکی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ ابو ہریرہ آخری وقت ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اتبکی علی دنیاکم ھذہ، اے ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑ کے جانے لگے ہو، اس بات کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، ما ابکی علی دنیاکم ھذہ، یہ نہ سمجھنا کہ ابو ہریرہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانے لگا ہوں، دنیا تو سب نے چھوڑ کے جانی ہے، لیکن میں اس وجہ سے رو رہا ہوں اب کی علی قلۃ الزاد و بعد السفر، میں جس سفر پہ جانے لگا ہوں سفر بڑا ہی لمبا ہے اور ابو ہریرہ کے پاس زاد راہ بڑا ہی کم ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو ضمانتیں مل چکی ہیں، جن کے پاس گارنٹیاں موجود ہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج میرے اور آپ کے پاس کوئی ضمانت موجود نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ضمانتیں موجود ہیں، گارنٹیاں موجود ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ یہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ کتنی بڑی گارنٹی میرے محبوب علیہ السلام نے دی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا ہے، ایمان کی حالت میں اسے موت بھی آ گئی، فرمایا جہنم کی آگ اسے چھو سکتی نہیں ہے۔ فرمایا جس نے میرے صحابی کا دیدار کر لیا ایمان کی حالت میں اسے موت آ گئی، فرمایا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔
ان کے پاس گارنٹی موجود ہیں، ان کے پاس ضمانتیں ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نام لے لے کے جنت کی ضمانتیں دی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، نام لے لے کے میرے محبوب ان کو جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر کتنا ہے، آخرت کی فکر کتنی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور لوگوں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ میرا صحابی عمر ہوتا۔ اتنی شان، اتنا مقام۔ فرمایا ما لقیا الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجی کا۔ اے عمر تیری شخصیت میں اللہ نے ایسا روب رکھ دیے ہے، ایسا روب رکھ دیے ہے۔ عمر جس راستے پہ تو چل رہا ہو شیطان تجھے دے کے اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ اتنی شان، اتنا مقام، جن کے محل میرے محبوب علیہ السلام جنت کے اندر دیکھ کے آئے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی سیر کرتے کرتے میں نے ایک بڑا عالی شان محل دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا کہ آپ کے صحابی عمر کا ہے، جن کو ضمانتیں مل چکی ہیں، گارنٹیاں جنت کی مل چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں نا، اور آسمان کے دروازے کھول کے یہ اعلان کر دیا جائے، اور لوگوں جتنے لوگ دنیا میں بستے ہیں سارے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ ایسا ہے جس نے جہنم میں جانا ہے۔ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ ایسا ہے جس نے جہنم میں جانا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر اتنا لگتا ہے، عمر کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا ہے، عمر کو ڈر لگتا ہے کہیں وہ جہنم میں جانے والا ایک کہیں عمر ہی نہ ہو۔ اتنا ڈرا کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج میرے اور آپ کے دل میں ابھی تک اللہ کا ڈر نہیں آ رہا، آج ہمارے دلوں میں ابھی تک اللہ کا خوف نہیں آ رہا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے محبوب نے نام لے کے کئی موقعوں پہ جنت کی ضمانت دی ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی، ان کے نکاح میں ایک بیٹی فوت ہو گئی، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کروا دی ہے۔ نام لے لے کے میرے محبوب جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عثمان سے، عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے نا، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ نام لے کے میرے محبوب فرما رہے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام بعد میں فرماتے ہیں اگر آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا، غلطی بھی ہو جائے گی، میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے یہ صحابی جب قبر کے پاس سے گزرا کرتے نا، زاروں کتار رو دیا کرتے، اتنا روتے، اتنا روتے، اتنے آنسو بہاتے، رو رو کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے عثمان آپ قبر کو دیکھ کے بڑا روتے ہو، بڑے آنسو بہاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس کے اندر کامیاب ہو جائے جو اگلی منزلیں آنی ہیں، اگلے مرحلے آنے ہیں وہ اس سے آسان ہوں گے۔ اگر انسان اسی کے اندر پھنس گیا جو اگلے مرحلے آئیں گے وہ اس سے بھی مشکل ترین آئیں گے۔ یہ بڑی سخت ترین گھاٹی ہے۔ صحابہ اکرام اس کو دیکھ کے، اس کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہم قبرستان جاتے بھی ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ہمسایوں کو آج ہم دفناتے بھی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے نے اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کا، کسی نہ کسی عزیز کا، کسی نہ کسی دوست کا جنازہ ضرور پڑھا ہے، اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار، دوست احباب کو ضرور دفنایا ہے، ضرور اس پہ مٹیاں ڈالی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آ رہا۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے بس اس نے ہی مرنا تھا، وہ چلا گیا ہے۔ ہم تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم نے پوری زندگی جینے کے لیے، قیامت تک جینے کے لیے ہم نے سندیں لے لیے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو جنت کی گارنٹی ہیں، جنت کی ضمانتیں موجود ہیں۔ ہم تو ایسے بے فکر ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں،
ایسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس جو ہوتا ہے گناہ پہ گناہ ہے، دن کو بھی نافرمانی ہے، رات کو بھی نافرمانی ہے، اللہ کا ڈر دلوں سے نکل چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہو جائے ان عذابوں کا جن عذابوں کا مجھے علم ہے، آقا فرماتے ہیں تم ہنسنا چھوڑ ہی دو، زاروں کی طرح تم تو رونا شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر الذی یسمع من۔ کئی دفعہ نا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں، اے اللہ میرے امتیوں کو بھی قبر کا عذاب سنوا دیا جائے، لیکن آقا فرماتے ہیں پھر میں اس لیے دعا نہیں کرتا، اگر اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے تمہیں بھی قبر کا عذاب سنوا دیا، آقا فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے تم نے اپنے مردوں کو قبروں میں دفنا نہیں چھوڑ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم المرء ما یاتیہ من بعد الموت، اگر انسان کو علم ہو جائے نا کہ مرنے کے بعد کیا حالات آنے والے ہیں، کیا کیا مشکل ترین گھاٹیاں آنے والی ہیں، آقا فرماتے ہیں ما اکلا اکلا ولا شریبا شربا، انسان اتنا ڈر جائے، اتنا ڈر جائے، انسان کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ کھائے، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیے، اگر اس کو پتہ چل جائے مرنے کے بعد کیا کیا حالات آنے والے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام فکر کیا کرتے تھے، فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے بھی کچھ کرتا ہے۔ آؤ آج بھائی وقت ہے، آج موقع ہے، اس زندگی کے لیے بھی کچھ کر لو۔ آج اس زندگی کے لیے بڑی دوڑے لگا رہے ہو، اس زندگی کے لیے بھی دیکھو میں نے کیا کیا ہے، کیا تیاری ہے میرے اور آپ کے پاس اس زندگی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمس کا گورنر بنا دیا۔ اب چند دن گزرے نا، ہمس کے لوگ آئے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بیٹھے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، باتوں باتوں میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے اے ہمس کے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ ہمس میں سے غریب لوگ کون کون ہیں، مجھے غریبوں کے ناموں کی لسٹ بنا کے دو، غریبوں کے نام مجھے لکھ کے دو۔ اب ہمس کے لوگ بیٹھ گئے ہیں، غریبوں کے ناموں کی لسٹ بنا کے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ناموں کو پڑھے ہیں، فلاں بن فلاں غریب ہے، فلاں بن فلاں غریب ہے، فلاں بن فلاں غریب ہے، نیچے ایک نام آ گیا سعید بن عامر فقیر، سعید بن عامر بھی غریب ہے، سعید بن عامر کا نام بھی غریبوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ من سعید بن عامر، ہمس کے لوگوں تم نے غریبوں کی لسٹ کے اندر ایک نام سعید بن عامر کا بھی لکھا ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ سعید کون سا ہے، یہ سعید بن عامر کون سا ہے؟ عرض کرنے لگے امیرنا یا امیر المومنین، امیر المومنین یہ جو ہمارے ہمس کے آپ نے گورنر نہیں بنائے، یہ ان کا نام ہے سعید بن عامر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے تعجب سے کیا تمہارا امیر بھی غریب ہے، کیا تمہارا ہمس کا گورنر بھی غریب ہے؟ لوگ عرض کرنے لگے ہاں ہاں امیر المومنین وہ تو اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں امیر المومنین، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے، وہ تو اتنے غریب ہیں۔ اور ہے کون؟ ہمس کے گورنر ہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس بیٹھ جائے نا کوئی، ہم تو لائنیں لگا دیتے ہیں شکووں کی، یہ نہیں ملا، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، حالانکہ ہمارے پاس نعمتیں تو زیادہ ہیں لیکن شکر ہمارے پاس بڑی کم ہے۔ صحابہ کرام کے پاس نعمتیں کم ہوتی تھی، شکر زیادہ ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے نا، الحمدللہ تملأ المیزان، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ، ہر حال میں شکر کرو، کچھ ملا ہے یا نہیں ملا، کھانا اچھا ملا ہے یا جیسا بھی ملا ہے، لباس اچھا ملا ہے یا اچھا نہیں ملا، اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان،
جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان سے اتنا ہی کہہ دیتا ہے نا الحمدللہ، کتنا وقت لگتا ہے؟ فرمایا جو اپنی زبان سے صرف اتنا سا جملہ کہہ دیتا ہے، یہ کلمہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری تعریفیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ جو ترازو ہے نا، اتنا بڑا ترازو جس کے اندر گناہوں کو اور نیکیوں کو قیامت والے دن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا ترازو ہے، اگر اس کے ایک پلڑے کے اندر 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے اس کا ایک پلڑا بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اس پورے ترازو کو نیکیوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ اس لیے شکر کرنے والے بنے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کھانا کھاتا ہے، آج تو ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، دن کو اور کھانا ہوتا ہے، شام کو اور کھانا ہوتا ہے، طرح طرح کی ڈشیں دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں، طرح طرح کے ہم کپڑے پہنتے ہیں، طرح طرح کی سہولتیں ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، اتنے انعام، اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، پھر بھی نہ شکری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لباس پہنے، لباس پہن کے یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا، جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی تعریف اس انداز سے کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے شکر کرنے والے بنے۔ یہ بھی تو لوگ ہیں نا، گھر میں غربتیں اتنی ہے، حمص کے گورنر ہونے کے باوجود بھی کبھی امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شکایت بھی نہیں کی ہے، کبھی ایک خط بھی نہیں لکھا ہے کہ میں گورنر ہوں، گورنر کے گھر میں اتنی غربتیں، کھانا بھی نہیں پکتا ہے، یہ کیسا گورنر، میں کیسا گورنر بنایا گیا ہوں، میرے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا ہے۔ کوئی آپ تاریخ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی ناشکری کا آپ کو ایک لفظ کیا ایک حرف بھی نہیں ملے گا۔ وہ اتنے شکر گزار بندے تھے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا ہے کہ ہاں آپ کے حمص کے گورنر بھی بڑے غریب ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے ہیں، ہزاروں کتار روتے جا رہے ہیں کہ میرا حمص کا گورنر بھی اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے اتنا روئے، اتنا روئے، حتیٰ بللت دموعہ لحیتہ، حتیٰ کہ رو رو کے نا آنسوؤں سے داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کے سکے لوگوں کو پکڑا دیے، کہا جاؤ جا کے میرے گورنر کو میرا سلام بھی کہنا اور 1000 سونے کے سکے میری طرف سے دے دینا، اور کہنا یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ کے بھی معاملات ہیں، اخراجات ہیں، آپ یہ 1000 سونے کے سکے اپنے معاملات میں صرف کر لینا۔ لوگ پہنچے ہیں، جا کے دروازے پہ دستک دی ہے، سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، لوگوں نے سلام پیش کیا، سلام کا جواب دیا، 1000 سونے کے سکے سامنے پیش کر دیے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے 1000 سونے کے سکے بھیجے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے نا ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، اور زبان سے پڑھتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی گھبرا کے باہر آ گئی، اور میرے سر کے تاج کیا ہو گیا ہے؟ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، انازلت نازلہ، کیا کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ کہا ہاں حادثہ ہو گیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسلمان کسی جہاد کے میدان میں ہار تو نہیں گئے؟ کہا اس سے بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہیں آدھی دنیا کے حکمران جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑ کے چلے تو نہیں گئے ہیں؟ کہا نہیں اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ بیوی نے پوچھا اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمانے لگے دخلت دنیات فی بیتی لتفسد آخرتی، دیکھو آج میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے، آج میرے گھر میں دنیا آ گئی ہے، اور میں اس دنیا کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، ہو سکتا ہے کہیں یہ دنیا میری آخرت کو خراب نہ کر دے۔ یہ ہیں صحابہ کرام جن کو آخرت کی اتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں اس دولت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میری آخرت کو خراب ہی نہ کر دے۔ بیوی کہنے لگی ہو میرے سر کے تاج، آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھیں، ایسے کریں اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، غریبوں کو بلائیں، یہ 1000 سونے کسی کے آپ ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ یہ ہے عقل مندی، یہ ہے عقل مند لوگ، یہ ہے آخرت کی فکر کرنے والے لوگ۔ فرمایا عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو حالات آنے والے ہیں، اس زندگی کے لیے بھی کچھ تیاری کر لیتا ہے۔ آؤ بھائی اس زندگی کے لیے بھی کچھ تیاری کر لو، آج وقت ہے، کل جہنمی لوگ بڑا روئیں گے، کل لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رو رو کے آنسو ہی ختم ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ ثم یبکون الدم، پھر خون آنا شروع ہو جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خون، وہ آنسو اتنے زیادہ ہوں گے، اگر ان کے اندر کوئی کشتیاں بھی چلانا چاہے تو کشتیاں بھی چلا سکے گا، لیکن اس وقت کا رونا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج کا رونا تمہیں کل کے رونے سے بچائے گا، آج رو لو گے تمہیں کل نہیں رونا پڑے گا۔ آج آنسو بہا لو، آج کا ایک آنسو آنکھ سے نکلا ہوا اللہ کے ڈر سے اللہ کے ہاں اتنا مقام والا ہے، اتنے شان والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا جو تنہائی میں بیٹھا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ نکل جائے، اب وہ دوبارہ بکری کے تھنوں میں تو نہیں نہ جا سکتا، جیسے بکری کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس تھنوں میں جانا ناممکن ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دیتا ہے، ایسے بندے کا جہنم میں جانا بھی ایسے ہی ناممکن ہے۔ آج رو لو، آج کا رونا تمہیں کل کے رونے سے بچائے گا، لیکن شرط یہ ہے وہ رونا اللہ کے ڈر سے ہو، اللہ کے خوف سے ہو۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، رو رو کے کہیں گے اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اللہ تیری کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کو اس وقت غصہ ہی بڑا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، دنیا میں اللہ کو پہلے کبھی بھی اتنا غصہ نہیں آیا ہوگا، اور اس کے بعد بھی اللہ کو کبھی بھی اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ اللہ کو اس وقت ہوگا۔ جہنمی لوگ کہیں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس وقت انسان کہے گا اب میں نصیحت پکڑتا ہوں، اب میں نصیحت حاصل کرتا ہوں، لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کو بڑا غصہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، او جہنمیوں جہنم کے اندر اب ذلیل ہوتے رہو، تم مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا اللہ رب العزت کو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، کچھ آخرت کی فکر کر لو، کچھ قبر کی فکر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اب بندے کی آنکھ کھلتی ہے، دنیا کی زندگی اس نے غفلتوں میں گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے حلال کھانا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہوں، بغاوتیں کرتا جا رہا ہوں، نمازیں ترک کرتا جا رہا ہوں، دن کو بھی میرے گھر میں گانے چلتے ہیں، رات کو بھی میں فلمیں دیکھتا ہوا سو جاتا ہوں، میرے گھر میں سود کا مال بھی پڑا ہے، میرے گھر میں فلمیں بھی پڑی ہیں، میرے گھر میں رشوت کا مال بھی پڑا ہے، لیکن ابھی تک میرے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ موت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو موت کا وقت آئے اب اس کی آنکھ کھلے، اب یہ آنکھ کھولے، اب یہ روئے چیخے چلائے، اب یہ کہے ربی ربی ربی، اے میرے رب،
مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، اللہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، او میرے بندے کیا تجھے موقع نہیں دیا تھا، تجھے وقت نہیں دیا تھا؟ 60 سال 70 سال دنیا میں گزار کے آیا، کون سا کام ہے جو تو 70 سالوں میں نہ کر سکا؟ تھوڑا سا وقت لے کے اب کرنا چاہتا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، اب میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب جب موت کا وقت آ جاتا ہے، ہمارا قانون ہے کہ ہم کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دیا کرتے۔ آج وقت ہے، آج اللہ کو منا لو، آج اپنی قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول جی میری نا ایک لونڈی تھی، آقا وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، آقا ایک دن بکریاں چراتے چراتے اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی سستی کی وجہ سے میری ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ کے رسول جی مجھے غصہ آ گیا، میں بھی انسان ہوں جیسے باقی انسان ہے، آقا مجھے غصہ آ گیا، غصے میں آ کے میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا، آقا مجھے سکون نہیں آ رہا۔ حالانکہ ایک تھپڑ مارا ہے اور مارا بھی غلطی پہ ہے، اگر غلام سے غلطی ہو گئی ہے اس کو مار دیا ہے اور سکون نہیں آ رہا، اللہ کے رسول جی اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول مجھے سکون نہیں آ رہا کہ میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی گارنٹیاں ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہی نہیں، قدم قدم پہ نافرمانیاں کرنے والے، اور پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آج بھائی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو، آج اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر لے آؤ۔ کئی موت کا وقت آئے تب آنکھ کھلے، تب آنکھ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج گانے سننے والے گانے سننے سے توبہ کر لے، اور بے نماز آج نمازی بن جا، آ جا مسجد کے اندر۔ 5 وقت اللہ رب العزت کے گھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیری فیکٹری سے بڑا ہے، تیرے کارخانے سے بڑا ہے، تیری دکان سے بڑا ہے، لیکن یہ نہ فیکٹری چھوڑنے کے لیے تیار، یہ نہ اپنا کارخانہ چھوڑنے کے لیے تیار، نہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار، اور نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ہر بندے کی دوڑ لگی ہے کامیابیاں مل جائیں، کامیابیوں کی تلاش میں ہر بندہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابیاں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ ذات تمہیں بلا رہی ہے، آ جاؤ کامیابیوں کی طرف، آ جاؤ کامیابیوں کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، تمہیں کامیابیاں مل جائیں گی، دنیا کی کامیابیاں بھی تمہاری ہوں گی، آخرت کی کامیابیاں بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ تم نماز پڑھو تو صحیح، مسجد میں آؤ تو صحیح، لیکن ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لمحہ فکری ہے آج میرے اور آپ کے لیے، ہم میں سے ہر بندہ دیکھ لو، ہر بندہ خواہش رکھتا ہے اللہ مجھے بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، میں جا کے بیت اللہ میں نمازیں پڑھوں، مسجد نبوی میں جا کے نمازیں پڑھوں، لیکن تیری محلے کی مسجد ویران پڑی ہے، خالی پڑی ہے، تو محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنے کی بڑی خواہش رکھتا ہے، ہاں ہونی بھی چاہیے، لیکن بھائی پہلے اپنی جو محلے کی مسجد ہے اس کو بھی تو آباد کرو نا۔ آج وقت ہے نمازی بن جاؤ، آج وقت ہے۔ آج دیکھو نا لوگ فراڈ کر کے بھی، دھوکہ کر کے بھی، سود کا مال کھا کے بھی، نافرمانی کر کے بھی لوگ فخر کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، فخر سے بتاتا ہے دیکھا میں نے اس کو کیسا پاگل بنایا ہے، دیکھا میں نے اس کے ساتھ کیسا فراڈ کیا ہے، اس کو میں نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ آج بہنوں کا حصہ کھا کے تم بڑا فخر کرتے ہو، آج بہنوں کا حق کھاتے ہو اور فخر کرتے ہو۔ یہ پچھلے دنوں نا فیس بک پہ ایک واقعہ بڑا وائرل ہوا، ایک بہن تھی، اس کا نا ایک بھائی فوت ہو گیا، قبرستان اس کا جنازہ لے جایا گیا، لوگ جنازہ کر کے دعا کر کے جب واپسی جانے لگے نا، پیچھے سے بہن بھی قبرستان میں پہنچ چکی تھی۔ بہن نے کہا تم نے اس کے لیے دعا کی ہے، ایک دعا میں بھی اپنے بھائی کے لیے کرنا چاہتی ہوں،
تمہارا بھی حق تھا، میرا بھی حق ہے، تم نے دعا کر دی ہے، میں اس کی بہن ہوں، میرا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، اب میں اپنے بھائی کے لیے ایک دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتی ہے، اے اللہ، دنیا کے اندر کسی عدالت سے مجھے انصاف نہیں ملا ہے، اللہ دنیا کی عدالتوں سے تو انصاف نہیں ملتا ہے، اللہ اگر تیری عدالت سے بھی انصاف نہ ملے تو کون سی عدالت ہے جہاں سے انصاف ملے گا؟ اللہ، سب انصاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ذات تیری ذات ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ، لوگوں نے بھی دعائیں کی ہیں، میں بھی اس کی بہن اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ جیسے 30 سال ہو گئے ہیں میرے بھائی نے مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم رکھا، اللہ تو بھی میرے بھائی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ آج وقت ہے بھائی، جس کا حق کھایا ہے نا، 1 روپیہ کھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کرو۔ قیامت والے دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اس اپنی غلطی کا، ایک ایک دھوکے کا، ایک ایک فراڈ کا، ایک ایک جھوٹ کا، ایک ایک غیبت، ایک ایک چغلی کا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آج وقت ہے، توبہ کر لو، نمازی بنا لو اپنے آپ کو۔ قرآن مجید ہے، آخری بات اور بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کے اندر نا نقشہ کھینچا ہے، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جنتی لوگ دیکھیں گے ہمارے کچھ رشتہ دار، دوست احباب ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن جنت میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ان کے سامنے جہنمیوں کی ویڈیو کر دی جائے گی، جہنمیوں کا نقشہ ان کے سامنے کر دیا جائے گا، دیکھیں گے وہ تو جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، جن کے ساتھ رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے، یہ جنت میں آ گئے، لیکن یہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ اب وہ ان سے پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنتوں کے اندر یہ متقی لوگ جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، او جہنمیوں، تم جہنم میں کیسے آ گئے ہو؟ رہتے ہمارے ساتھ تھے، زندگی تم نے ہمارے ساتھ گزاری ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم جہنم کا ایندھن کیسے بن گئے ہو؟ کون سا گناہ، کون سا جرم ہے جس جرم نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ 2 ٹوک جواب ہے، قالوا لم نک من المصلین، تم نماز پڑھا کرتے تھے، ہم بے نماز تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا بے نماز پہ، حالانکہ نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، میرے محبوب علیہ السلام رؤوف الرحیم پیغمبر ہیں، جو کافروں کو دعائیں دینے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام طائف کی وادی میں گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، انہوں نے پتھر مارے، میرے محبوب علیہ السلام نے پتھر کھا کے بھی ان کو دعائیں دی ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو ان پہ اتنا غصہ نہ آیا جتنا غصہ میرے محبوب علیہ السلام کو بے نمازوں پہ آیا ہے۔ غصہ ان پہ نہیں، غصہ تو اپنوں پہ آیا ہے۔ کن پہ آیا ہے؟ جو اپنے ہو کے کلمہ پڑھ کے بھی، لا الہ پڑھ کے بھی بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اذان ہو گئی ہے، جو اذان سن کے ابھی تک مسجد میں نہیں نہ آئے، آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلی پہ ایک آدمی کو کھڑا کروں، پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں جو ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں اور آگ لگا کے ان کو زندہ ہی جلا کے راہ کر دوں، جو اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا بے نمازوں پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جدھر سے بات شروع کی ہے ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگوں، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے کل کے لیے اس نے کیا جمع کیا ہے، کیا اعمال کیے ہیں۔ ہر انسان دیکھے، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ آج دنیا میں کر لو، آج ہی فکر کر لو، آج ہی تیاری کر لو، کل کو رونے کا پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سے ایمانوں میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔